آج کا نوجوان جب حق تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ ایک ایسے بازار میں داخل ہو جاتا ہے جس بازار میں مختلف دکانیں سجی ہوئی ہیں. ہر دکان پر مذہب بیچنے کا کام ہو رہا ہے، اور ہر دکان کے اندر جو دکاندار بیٹھا ہوا ہے وہ دکاندار پوری طرح سیل سکل سے آراستہ ہے. اس کے پاس پوری ٹیکنیکس موجود ہیں لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے. اور اس بازار میں بیٹھی ہوئی سجی ہوئی ہر ایک دکان پر اور اس دکان پہ بیٹھے ہوئے ہر ایک سیلز مین نے اپنا اپنا ٹارگٹ کسٹمر آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے. وہ جانتا ہے کہ مجھے کس طرح کے لوگوں سے کس طرح کی بات کر کے اپنی طرف اسے راغب کرنا ہے. پریشان تو نہیں ہو رہے نا آپ حضرات؟ وہاں پہ آپ دیکھیں گے تو ان مذہب کی دکانوں میں اچھی شکل و صورت والے اچھے لباس میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی موجود ہوں گے. انہی دکانوں میں سے کسی ایک دکان کے اوپر آپ کو یہ بھی آواز دی جا رہی ہوگی کہ یہاں پہ ہمارے صاحب جو اندر بیٹھے ہوئے ہیں جن کی یہ دکان سجی ہوئی ہے، ان کا کمال یہ ہے کہ وہ پچھلے 50 سال سے علم حاصل کر رہے ہیں اور وہ حق کی تلاش کی راہ میں اپنی ساری زندگی صرف کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. اس لیے انہوں نے سارا حق درک کر لیا ہے. اس لیے اگر آپ کو حق چاہیے تو آپ اس دکان پہ آئیے اور آپ کو یہیں سے ملے گا. تھوڑا سا اور آپ آگے چلیں گے تو آپ کو مزید کچھ آوازیں سنائی دیں گی. وہاں پہ ان لوگوں کو اپنی طرف بلانے کی کوشش کی جا رہی ہوتی ہے کہ جو لوگ دیکھنے سے زیادہ سننے پہ یقین رکھتے ہیں، وہ جو سننے پہ یقین رکھتے ہیں ان کے لیے الگ سے دکانیں ہیں. ان دکانوں میں کچھ چرب زبان بٹھائے ہوئے ہیں جو اپنی زبان کی طاقت پر، اپنی زبان کے ہنر پر لوگوں کو اپنی جانب بلا رہے ہیں اور اپنا جو نظریہ ان کا ہے اس نظریے کو لوگوں تک بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں. میرے اس لفظ پہ توجہ رہے. اس دکان پہ بھی جو پہلی دکان تھی جہاں پہ لباس سجے ہوئے تھے اور وہاں پہ کچھ دعوے داران علم بیٹھے ہوئے تھے، وہ اپنے نظریات بیچ رہے تھے. اس سے آگے جہاں کچھ چرب زبان بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی اپنے نظریات بیچ رہے تھے. اب وہ جو شخص آیا ہے اس بازار میں یہ دیکھنے کے لیے کہ میں کہاں سے حق کو حاصل کروں، وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ ہر جگہ پہ حق بک رہا ہے. اب اس کا ذہن یہ سفر کرتا ہے کہ یہ جو بیچ رہے ہیں حق بکتا تو نہیں. توجہ فرمائیے گا، یا حق بکتا تو نہیں. بیچنے کے لیے میں نے اگر کوئی چیز بیچنی ہے تو اس چیز کا میری ملکیت میں ہونا ضروری ہے. اگر وہ میری ملکیت ہے تو میں اسے بیچوں گا، اور حق اگر ملکیت میں آ جائے تو حق کیسا، پھر وہ حق کیسا، وہ بکتا تو نہیں. پھر اچانک اسے دکھائی دیتا ہے کہ اس بازار میں سجی ہوئی کچھ خوبصورت دکانوں پر کچھ خوبصورت لباسوں میں بیٹھے ہوئے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بیچ نہیں رہے، تم ہمارے پاس آؤ، ہم تو بس یہاں پہ والنٹیئرز بیٹھے ہوئے ہیں جو تمہیں حق بتانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. ہم تم سے لیں گے کچھ نہیں، ہم صرف تمہیں حق بتانے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اب وہ نوجوان اس بات سے امپریس ہوتا ہے کہ یہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جن کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو بیچنے خریدنے کا کوئی کاروبار نہیں کر رہے. یہ تو یقیناً مخلصین ہوں گے کہ جو حق لوگوں کے درمیان بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن وہاں پہ تھوڑی سی عقل رکھنے والا بندہ پھر یہ سوچے گا کہ یہ جو مفت میں لوگوں کے درمیان حق بانٹنے کی بات کر رہے ہیں، یہ جو والنٹیئرلی لوگوں کے درمیان حق کو بیان کرنے کی بات کر رہے ہیں، یہ جو خرید و فروخت کی بات نہیں کر رہے، یہ کہہ رہے ہیں ہم تو بس حق بتانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے بڑی مہنگی دکان میں ہیں. میں بہت اہم باتیں گزارش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. میں ایک بڑی اہم بنیاد بنا کے کچھ منزل کی جانب سفر کرنا چاہتا ہوں. وہ بیٹھے بڑی مہنگی دکان میں ہیں. اگر ان کا تعلق اس خرید و فروخت سے نہیں ہے تو اس دکان کا خرچہ کہاں سے نکلتا ہے؟ اس دکان کے سارے معاملات چلتے کیسے ہیں؟ یہ جو خود یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اپنی روزمرہ کی زندگی کا معاملہ کیسے چلتا ہے؟ یہ جو یہاں پہ خوش لباسی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اتنے ساروں کو پال رہے ہیں، یہ پال کیسے رہے ہیں؟ تو پھر یقیناً اس کا ذہن سفر کرے گا کہ یہاں پہ تو کاروبار نہیں ہو رہا لیکن پیچھے کوئی موجود ضرور ہے جو ان کے سارے نظام کو چلا رہا ہے. اب وہ جو ان کے سارے نظام کو چلا رہا ہے وہ کیوں چلا رہا ہے؟ وہ یقیناً اس لیے چلا رہا ہوگا کہ ان کے ذریعے اپنے نظریات کا پرچار کریں.
ان کے ذریعے لوگوں کے درمیان وہ اپنے نظریات کو بھیجو. میں کہتا جا رہا ہوں ذرا اپنے ماحول کے اوپر ان چیزوں کو منطبق کیجئے گا تو آپ کو ہر ایک چیز بڑی واضح دکھائی دیتی چلی جائے گی جو گزارش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. میری یہاں ممبر کی مجبوری ہے کہ میں بس انہی مثالوں اور کنایوں سے گزر کر ہی آپ کے سامنے باتیں بیان کر سکتا ہوں. ایک صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات کرام. اب بازار میں سجی ہوئی دکانوں پر کچھ لوگ تو داخل ہوئے اور اپنے اپنے ذوق کے مطابق اپنی اپنی مرضی کی دکان میں داخل ہو گئے. اور جب وہ اپنی اپنی مرضی کی دکان میں داخل ہو گئے تو جس دکان میں داخل ہوئے اس دکان والے نے ان سے پہلی بات یہی کی کہ جو حق ہے نا وہ ہے یہیں پہ. سارا حق ہمارے پاس ہے, ہم سے خریدو گے تو آخرت سنورے گی, اور ہماری علاوہ اگر کسی اور دکان پہ چلے گئے تو جہنم تمہارا مقدر ہے, پھر تمہارا دین برباد ہو گیا, تمہاری آخرت برباد ہو گئی. ہر دکان والے نے یہ بات طے کر کے رکھی ہوئی ہے کہ میرے پاس ہے حق, کسی اور کے پاس گئے تو تم کافر ہو گئے. یہ بات طے کر رکھی ہے انہوں نے کہ ہمارے پاس آؤ, ہم سے جو ملے گا وہ حق ہے, ہمارے علاوہ کسی کے پاس جاؤ گے تو وہ حق نہیں ہے, وہ باطل ہوگا, تمہاری زندگی بھی برباد ہو گئی, تمہارے اعمال بھی غارت ہو گئے. ہم سے سیکھا تو اعمال ٹھیک, توجہ عزیزان گرامی, ہم سے ٹھیکا تو اعمال ٹھیک, ہم سے سیکھ لیا تو اعمال ٹھیک. اور صرف یہ نہیں کہ ہم سے سیکھ لیا تو اعمال ٹھیک, ساتھ مہر بھی لگا کے رکھی ہوئی ہے, اگر ہم سے سیکھ کے اعمال کیے تو وہاں ذمہ دار بھی ہم ہیں. ہر ایک یہ بات کہتا چلا جا رہا, ہم سے سیکھ کے کیا تو وہاں ان اعمال کے ذمہ دار بھی ہم ہیں, ٹھیک ہونے کی سند بھی ہمارے پاس موجود ہے. یہ بات ہر دکان کے اوپر کہی جا رہی ہے, اور ہر دکان اپنے آپ کو ٹھیک کہنے کے ساتھ ساتھ دوسرے سب کو غلط بھی کہتا چلا جا رہا ہے. اب وہ جو ایک نیا نوجوان آیا ہے وہ بیچ بازار کے کھڑے ہو کر دیکھ رہا ہے کہ مجھے کس دکان پہ جانا ہے. کچھ لوگ اپنی اپنی مرضی کی دکانوں پہ چلے گئے, اور جس دکان میں چلے گئے وہ شدت سے اس دکان کے ہو گئے. اس نے خرچ کیا ہے بھیا, وہ اب اس دکان میں چلا گیا تو وہ شدت سے جیسا اب اس دکان کا ہو گیا. اب جب وہ شدت سے اس دکان کا ہو گیا تو اس نے اس دکان سے اپنی مرضی کا سودا خریدنے کے بعد باہر آ کر باقی ساری دکانوں کو غلط کہنا شروع کر دیا. یہ جو بیچارہ ایک آدمی ہے یہ کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے کہ مجھے جانا کہاں پر ہے, کس دکان میں جاؤں. ہر دکان میں بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ سب نے اپنے ٹھیک ہونے کے دلائل اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں. ہر ایک قرآن بھی پڑھ رہا ہے, ہر ایک حدیث بھی پڑھ رہا ہے, ہر ایک آپ کے سامنے دینی دلائل بھی پیش کر رہا ہے. سب کے پاس اپنی اپنی مطلب کی آیتیں بھی ہیں, سب کے پاس اپنے اپنے مطلب کی حدیثیں بھی ہیں, سب کے پاس اپنے اپنے مطلب کے فقہی مسائل بھی ہیں. اب وہ جائے تو جائے کہاں, اب وہ کس دکان پہ جائے اور کہاں سے, کیونکہ حق حاصل کرنا اس کی مجبوری ہے, کیونکہ وہ اس بات کو جانتا ہے کہ یہاں سے مجھے حق ملا تو میری یہاں کی زندگی بھی ٹھیک ہوگی اور وہاں کی بھی سنورے گی, اور اگر حق میرے پاس نہیں ہے تو یہاں کی زندگی بھی غارت ہو گئی, وہاں کی زندگی بھی غارت ہو گئی. اب وہ اس بازار میں سرگرداں ہے کہ مجھے حق کہاں سے ملے, کہاں سے مجھے حق ملے کہ میں اپنی اس زندگی کو بھی سنوار لوں, میں اپنی اس زندگی کو بھی سنوار لوں. تو جناب والا میں آپ کے سامنے گزارش یہ کروں کہ اگر حق حاصل کرنا ہے نا تو وہ حق آپ کو کسی سجی ہوئی دکان سے نہیں ملے گا جہاں کاروبار ہوتا ہے, وہ کسی بوریا نشین کے بستر کے پاس ملے گا. وہ کسی سجی ہوئی دکان پہ نہیں ہوگا, حق وہاں پہ ہوگا جہاں کاروبار نہیں ہوگا, کیونکہ جہاں کاروبار ہوگا وہاں خرید و فروخت ہے, جہاں خرید و فروخت ہے وہاں حق نہیں آئے گا. کیونکہ حق دیکھیں نا, جب آپ کسی چیز کو خریدتے ہیں تو اسے اپنی ملکیت میں لے کے آتے ہیں, جو چیز آپ کی ملکیت میں آ جاتی ہے اس پہ آپ کا اختیار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, ایک صاحب مختار ہو گئے اور دوسری چیز اختیار میں آ گئی. وہ جو اختیار میں آئی نا, اگر میں مذہبی لفظوں میں بات کروں تو وہ جو چیز کسی مختار کے اختیار میں آ گئی ہے اس چیز نے اس مختار کی بیعت کر لی ہے. توجہ فرمائیے گا عزیزان گرامی, اس چیز نے اس مختار کی بیعت کر لی ہے, کیونکہ اس نے بیعت ہوتی ہی یہی ہے کہ اپنے آپ کو پورے طور پہ کسی کے سپرد کر دینا, کلی طور پر اپنی ذات کو کسی کے سپرد کر دینے کا نام ہے بیعت. اب جب کسی نے بیعت کر لی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے اختیار میں آ گیا. ٹھیک, جو مختار کے اختیار میں آیا اس نے اس کی بیعت کر لی. اور میں آپ کے سامنے گزارش کروں کہ حق کبھی کسی کی بیعت نہیں کرتا, حق کبھی کسی کی بیعت نہیں کرتا. میں نے سرنامہ کلام کے طور پہ جو قرآن مجید کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے
ارشاد رب العزت یہی ہو رہا ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کر لے لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، تو پھر زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب میں فساد ہو جائے۔ اگر حق کسی کی بیعت کر لے اور حق کسی کی پیروی میں چلا جائے تو پھر زمین و آسمان میں فساد ہو جائے گا، اور صرف زمین و آسمان میں نہیں، زمین و آسمان کے مابین جو کچھ ہے اس ہر چیز میں فساد ہو جائے گا اگر حق کسی کی بیعت کر لے۔ اس کا مطلب حق کسی کی بیعت نہیں کرتا، جب کسی کی بیعت نہیں کرتا تو اس میں خرید و فروخت نہیں ہے، جب خرید و فروخت نہیں ہے تو کسی خرید و فروخت کی دکان پہ نہیں پایا جائے گا، وہ وہاں پایا جائے گا جہاں بیٹھا ہوا جسے اپنا نظام چلانے کے لیے بھی کسی کی ضرورت نہ ہو، ایک بوریے پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کی کوئی دکان نہیں ہے، اس کی کوئی دکان نہیں ہے، نہ وہ آپ سے کوئی لین دین کرنا چاہتا ہے، وہ تو بس وہاں پہ بیٹھا ہوا اس کی رضا کے لیے باتیں کر رہا ہے، وہ اس کی رضا کے لیے باتیں کر رہا ہے آپ کے سامنے۔ میں اس عشرے کے دوران اپنے ان نوجوان دوستوں کے سامنے کہ جو اس مارکیٹ کے اندر اس بازار میں آ کر بیٹھ گئے ہیں اور اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں جانا کہاں ہے، ان کے لیے وہ راہ معین کرنے کی کوشش کروں گا، وہ دروازہ دکھانے کی کوشش کروں گا جہاں پہ جانا چاہیے، جس دروازے پر پہنچ کے آپ کو پتا چلے گا کہ حق کیا ہے، کیونکہ آج ہے بھانت بھانت کی بولیاں، ہر ایک طرف سے آوازیں آ رہی ہیں اور ان آوازوں کے پیچھے درمیان میں کھڑا ہوا شخص پریشان ہے کہ میں نے کس آواز کے پیچھے جانا۔ پاکستان میں تو اس وقت ماحول واقعاً بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے، اس ماحول کے اندر لوگ پریشان ہیں۔ میں ایک آج کل ہی چل رہا ہے معاملہ ہمارے ملک میں بہت سرگرم ہے اس وقت، ہمارے خطیب ہیں ایک برادر آصف علوی صاحب، انہوں نے ممبر سے کچھ باتیں کہیں، ان باتوں کے اوپر ہمارے اپنے ہی لوگوں میں سے کیس کر دیا گیا کورٹ کے اندر۔ اب وہاں پہ کورٹ کے اندر جواب اور پھر جواب در جواب یہ باتیں ہوتی چلی جا رہی ہیں اور دونوں طرف سے دلائل پیش ہو رہے ہیں۔ اب وہ جو شخص اس کیس کو دیکھ رہا ہے وہ بیچارہ پریشان ہے کہ میں ان میں سے مانوں تو کس کی مانوں، ٹھیک، اور موضوع بحث کون ہے؟ خدا۔ موضوع بحث کون ہے؟ خدا۔ موضوع بحث کون ہے؟ مذہب حقہ، کہ مذہب حقہ کے بنیادی عقائد ہیں کیا، یہ چیز اصل موضوع بحث یہ ہے۔ انہوں نے کچھ باتیں کی، کچھ صاحبان نے کہا کہ یہ باتیں مکتب تشیع کے بنیادی عقائد کے خلاف ہیں۔ یہ باتیں پریشان تو نہیں ہو رہے نا میرے محترم؟ یہ باتیں مذہب حقہ کے بنیادی عقائد کے خلاف ہیں۔ یہ باتیں کرنے کے بعد یہ صاحب توہین خدا کے بھی مرتکب ہو گئے، توہین رسالت کے بھی مرتکب ہو گئے، اور کچھ اور شکیں بھی ڈال کر ان پہ ایک کیس کر دیا گیا۔ حالانکہ جس پہ کیس ہوا ہے، معذرت کے ساتھ انہیں بھی شاید ان چیزوں کا اندازہ نہیں ہوگا کہ میں نے کہا کیا ہے، اور وہ جنہوں نے کیس کیا انہیں بھی نہیں پتا کہ توحید کہتے کسے ہیں، توحید ہوتی کیا ہے۔ اگر تھوڑی سی نظر ہو اور پھر بندہ ان کے دونوں طرف کی باتوں اور جوابات پہ نظر کرے تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ مغالطے ہیں جن مغالطوں پہ لڑائی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جناب والا۔ اب میں نے جو اتنی تمہید باندھی آپ کے سامنے اور اتنی تفصیل سے، ایک تو آپ سب حضرات اب تشریف لے آئے ہیں تو گزارش یہ ہے کہ کل ٹھیک 8:30 بجے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہو جاؤں گا، اور اس عشرے میں جتنی مجالس ہیں ان کے دوران اگر آپ پہلے حصے میں موجود ہوں گے تو باقی جتنی باتیں ہوں گی وہ ذہن میں محفوظ ہو پائیں گی، ورنہ پھر باتیں وہی مغالطوں کی طرف جانا شروع ہو جائیں گی اور باتیں واضح نہیں ہوں گی۔ پھر پہلے دن یہ باتیں ریکارڈ پہ لا رہا ہوں تاکہ اس وقت لائیو بھی دنیا میں مجلس سنی جا رہی ہے، ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، ہر بات آن ریکارڈ آ جائے تاکہ کل جب کوئی بات ہو تو ہم اپنی بات پیش کر سکیں کہ ہم نے کیا کہا تھا، کیوں کہا تھا اور اس کا پس منظر کیا تھا۔ اس عشرے کے اندر جو میں نے ان پچھلے دنوں کے اندر جو سوچتا رہا اور پھر آج میرے ذہن میں آیا، اور صرف آج نہیں، میں کربلا محلہ میں موجود تھا تو وہاں پہ امام حسین ٹی وی والوں کی طرف سے جو ہے وہ ایک ٹیلی فون آیا کہ ہم کسی موضوع کے اوپر ایک تقریر ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے مجھے کچھ موضوعات بھیجے اور ان میں سے ایک موضوع جو ہے وہ شاید وہیں سے حکم تھا کہ شاید اس جانب سفر کرنا تھا، تو ان میں سے ایک موضوع مجھے اندازہ ہوا کہ اس ماحول اور ان حالات کے مطابق
بیان کرنا بہت ضروری ہے تاکہ اپنوں کے درمیان جو الجھنیں ہیں وہ الجھنیں بھی ختم ہو سکیں، اور اگر ہم نے باہر سے کسی کو اپنی جانب بلانا ہے تو اسے بھی بلایا جا سکے۔ اور وہ موضوع جس کے تحت میں آپ کے سامنے گفتگو شروع کرنے جا رہا ہوں وہ موضوع ہے سیدۃ النساء اور حقانیت تشیع۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں، پریشان تو نہیں ہو رہے نا حضرات؟ سیدۃ النساء العالمین اور حقانیت تشیع۔ اس عشرے کے دوران سیدہ کی زبان سے میں بتاؤں گا خدا کون ہے، اس زبان گرامی سے کہ جس زبان گرامی کے اوپر خداوند عالم نے طہارت کی مہر لگائی ہے، جس زبان کے اوپر عصمت کی مہر ہے، جس زبان کے اوپر طہارت کی مہر ہے، اس پاکیزہ زبان سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے خدا کیا ہے، حقیقت توحید کیا ہے، توحید کے معنی کیا ہیں، کہاں تک کون سی بات کرنے کی اجازت ہے، کس جگہ پہ پہنچے تو وہ بات ہماری حدود سے باہر ہونا شروع ہوتی ہے۔ سیدہ کی زبان سے، پاکیزہ شہزادی کی زبان سے، بلکہ یوں کیوں نہ کہوں اس کی زبان سے جس کے گرد مذہب گھومتا ہے۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ اس پاکیزہ ہستی کی زبان سے جس کے گرد مذہب گھومتا ہے، جو مذہب کا وہ بنیادی کتب ہے کہ اگر اسے مذہب سے نکال دیا جائے تو مذہب میں کچھ بھی باقی نہ بچے۔ اس ہستی کی زبان سے بتاؤں گا کہ توحید کیا ہے، وہ اللہ کون ہے کہ جسے جھکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس کی زبان سے بتایا جائے گا وہ عدالت کیا ہے جس کے لیے محشر ہوگا۔ اس ہستی کی زبان سے بتایا جائے گا وہ کس عدالت کے لیے وہ محشر سجے گا، جس محشر کے انتظار میں آدم سے لے کے تا دم قیامت لوگ ہیں، اور ہر ایک یہی کہتا ہے اچھا میرے ساتھ یہ ہوا، فیصلہ محشر پہ چھوڑتے ہیں۔ وہ محشر کیا ہے، کیسے سجے گا، اس محشر میں ہوگا کیا، وہاں جو عدالت لگے گی وہاں پہ عدل کے تقاضے کیا ہوں گے، وہ سیدہ کی زبان سے بیان کیا جائے گا۔ رسالت اس کی زبان سے بیان ہوگی کہ جس پر رسالت کو فخر ہے، جس پر رسالت کو فخر ہے، اور صرف فخر ہی نہیں ہے، رسالت جس کی عطا کا نام ہے۔ میں نے پورے عشرے کا مین جملہ آپ کے سامنے گزارش کر دیا ہے، لیکن میرے دوست مجھ سے پیچھے رہ رہے ہیں۔ ہاں، اس ہستی کی زبان سے رسالت بیان کی جائے گی جس کی عطا کا نام رسالت ہے۔ اس کی زبان سے امامت کہی جائے گی کہ جس کے گھر سے امامت چلی ہے، جس کے گھر سے امامت کا سفر شروع ہوا ہے۔ اور پھر اس کی زبان سے قیامت بیان کی جائے گی جس کے کہنے پہ قیامت بپا ہوگی، جس کے کہنے پہ قیامت بپا ہوگی۔ اس ہستی کی زبان سے اس مذہب کے حقائق آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ اور یہ جو میں نے کہا نہیں، پہلی تقریر اس لیے کر رہا ہوں کہ ہر ایک چیز آن ریکارڈ ہو جائے۔ جو بات میں کرنے جا رہا ہوں میں نے پہلے آپ کے سامنے کی ہوئی ہے، لیکن اس عشرے کی بنیاد کے لیے اس کا آن ریکارڈ آنا ضروری ہے۔ میں نے جو لفظ استعمال کیا ہے نا جناب سیدہ اور حقانیت تشیع، یہ تشیع کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا ہے کہ دنیا ہمیں تشیع کے نام سے جانتی ہے۔ وہ دنیا جن کو تشیع کے نام سے جانتی ہے ان کے عقائد کو سمجھے کہ ان کے عقائد ہیں کیا، ورنہ ہم ذاتی طور پہ نہ شیعہ ہیں نہ سنی ہیں۔ ہم نے نہ کل اپنے آپ کو کچھ کہا تھا نہ ہم آج اپنے آپ کو کچھ کہتے ہیں۔ ہم اسلام کے کسی فرقے کا نام نہیں ہیں کہ بعض ذہن نشین رہے، یہاں پہ جتنی باتیں کروں گا وہ کسی فرقے کی حیثیت سے نہیں کروں گا، کیونکہ ہم کوئی فرقہ نہیں ہے۔ فرقہ وہ ہوتا ہے جو فرق کرے۔ ہم نے نہ کل محمد سے فرق کیا تھا نہ آج فرق کیا ہے۔
ہم نے سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، اگر ہم نے فرق کیا ہوتا تو پھر ہم فرقہ بنتے. نہ ہم نے کل فرق کیا تھا نہ ہم نے آج فرق کیا ہے. ہمیں جتنے نام دیے ہیں تاریخ میں وہ لوگوں نے دیے ہیں. ہمیں شیعہ کہا تو لوگوں نے کہا، اور یہ صرف ہمیں شیعہ بعد رسول نہیں کہا گیا. اگر بعد رسول کہا گیا ہوتا تو شیعہ فرقہ ہوتا. یہ رسول کی زندگی میں کچھ لوگ علی سے بہت محبت کرتے تھے. پوری ضمانت سے آپ کے سامنے یہ جملہ کہہ رہا ہوں. کچھ لوگ علی سے بہت محبت کرتے تھے، جن میں سر فہرست جناب سلمان فارسی، حضرت ابو ذر، صلوات پڑھیں آل محمد کی ذات کرام، سلامت رہے، حضرت عمار یاسر، حضرت مقداد، حضرت حذیفہ یمانی. یہ وہ لوگ تھے کہ جو امیر کائنات سے خصوصی محبت رکھتے تھے، اور رسول کے ہوتے ہوئے انہیں اگر رسول کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی تو کسی اور دروازے پہ نہیں، باب مدینۃ العلم پہ آتے تھے. انہیں رسول کے دور میں علی کا شیعہ کہا جاتا تھا. سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. انہیں رسول کے دور میں علی کا شیعہ کہا جاتا تھا. ہم وہ بعد میں بننے والے نہیں ہیں. ہاں، ہمیں تو یہ جو علی سے محبت ہے رسول کے دور میں بھی، اور بعد میں ذرا نام زیادہ معروف اس لیے ہو گیا کہ کچھ لوگ علی کے مقابلے میں آئے. جملہ کہنے جا رہا ہوں، کچھ لوگ علی کے مقابلے میں آئے، تو جب مقابلے میں آئے تو ایک نیوٹرل آدمی نے پوچھا کہ یہ کون اور وہ کون. انہوں نے کہا یہ شیعان علی ہیں اور یہ شیعان فلاں ہیں. ٹھیک ہے جناب، ٹھیک. ہاں، ہمارے یہاں توہین کا معاملہ نہیں ہوتا. میں پہلے دن آن ریکارڈ یہ چیزیں کہہ رہا ہوں. ہمارے یہاں صرف بیان حق ہوتا ہے بس. ہاں، ہم تو دیکھیں، ہم جو ہیں وہ کچھ چیزیں ماننے کی وجہ سے اور کچھ چیزیں نہ ماننے کی وجہ سے ہیں. ہمارا ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ ہم یہ مانتے ہیں اور ہم یہ نہیں مانتے. ٹھیک ہے جناب. اگر ہم یہ بھی مان لیں اور وہ بھی مان لیں تو پھر ہم بھی وہی ہیں. ٹھیک. ہم اس لیے ہیں کہ کچھ کو مانتے ہیں اور کچھ کو نہیں مانتے. ٹھیک جناب والا، یہ بڑی واضح سی بات ہے. ہاں، مل جل کے رہنے کا، اتحاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر چیز کے اوپر ہمارا کمپرومائز ہو جائے. اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ اختلافات کو برداشت کر کے زندگی گزاری جائے، ان اختلافات کو ایکسیپٹ کیا جائے. اگر اختلافات ہی نہ ہوتے تو مختلف نام کیوں ہوتے. ٹھیک ہے. بہرحال یہ شیعہ نام نکلا کہاں سے؟ جو تشیع کی طرف کیونکہ بات ہو رہی ہے، نکلی کہاں سے بات؟ مقابل میں آئے امیر کائنات کے کچھ لوگ. پوچھنے والے نے، باہر والے نے پوچھا یہ کون اور وہ کون، کیونکہ کلمہ تو ایک ہی پڑھ رہے تھے. تو انہوں نے کہا یہ ہے شیعان علی اور یہ ہے شیعان فلاں. ٹھیک ہو گیا، وہ شیعان علی ہو گئے، یہ شیعان فلاں ہو گئے. کچھ عرصہ گزرا، شیعان علی کو، اس لفظ شیعہ کا مطلب ہوتا ہے پیروکار، پیچھے چلنے والا، گروہ بندی، کسی کے گروہ میں شامل ہونا. جس ہمارے یہاں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے خیل، عیسیٰ خیل، عیسیٰ والے. ٹھیک ہے. موسیٰ خیل، موسیٰ والے، یعنی شیعہ خیل جو کسی کے گروپ کا حصہ ہوں، کسی کے پیچھے چلنے والے ہوں، کسی کے پاؤں پہ پاؤں رکھتے ہوئے اس کی اتباع کرنے والے ہوں. یہ ہیں شیعان علی، یہ ہے شیعان فلاں. وقت گزرا، وقت گزرنے کے بعد شیعان علی تو باقی ہیں. ہائے سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. وقت گزرنے کے بعد شیعان علی باقی ہیں، اور ہمیں اگر کوئی شیعہ کہتا ہے تو ہمیں اس پہ شرمندگی کوئی نہیں ہوتی. ہمیں اس پہ کوئی شرمندگی نہیں. آج بھی کوئی کہ ہم کہتے ہیں بسم اللہ، آپ کہہ رہے ہیں ہمیں قبول ہے. کیوں؟ ہمیں اس نسبت پہ شرمندگی کوئی نہیں. جنہیں شرمندگی تھی وہ روز نام بدلتے پھر رہے ہیں. وہاں پہ سلامت رہے مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، وہاں پہ ہر روز ناموں میں تبدیلی ہے، لیکن ہمیں اس نسبت پہ
آپ نے کہہ دیا، ہم نے مان لیا، کیونکہ اس نسبت میں شرمندگی کی بات کوئی نہیں تھی۔ اس کے بعد آپ نے نام رکھا یہ جعفری ہے، یہ جعفری ہے، ہمیں اس کے اوپر بھی شرمندگی کوئی نہیں۔ کسے شرمندگی ہوگی؟ صادق آل محمد سے نسبت پر۔ جتنے نام ہمیں مل رہے ہیں اس میں کوئی شرمندگی کا عنصر نہیں ہے۔ پھر ہمیں رافضی کہا گیا۔ رافضی کہتے ہیں رفض کرنے والے کو۔ رفض کسے کہتے ہیں کہ کچھ خاص لوگوں سے انحراف کرنا، ان سے دور ہو جانا، اسے کہتے ہیں رفض کرنا۔ تو ہمیں ان سے دور ہونے پہ بھی فخر ہے۔ ہائے ہائے، سیدھی سی بات، ہمیں دیکھیں نا، دو لوگ ہیں آمنے سامنے، ٹھیک ہے، ان دونوں میں سے ایک کے قریب ہوں گے تو دوسرے سے دور، دوسرے کے قریب ہوں گے تو پہلے سے دور۔ اب دیکھنا یہ ہے ان دونوں میں کون ہے جس کے قریب ہوا جا سکتا ہے۔ جس کے قریب ہوا جا سکتا ہے، تو ہمیں وہ مل گئے کہ جن کے ہم نے قریب ہونا تھا، اس لیے باقیوں سے ہم نے انحراف کر لیا۔ جب ہم نے انحراف کر لیا تو انہوں نے کہا یہ رفض ہو گیا، یہ رافضی ہو گئے، ہمیں اس پہ بھی پریشانی کوئی نہیں۔ جو اللہ سے دور ہو گئے، ہمیں ان سے دور ہونے میں کیا پریشانی ہے؟ ہمیں ان سے ہٹ جانے میں کون سی پریشانی ہے؟ اس لیے ہمیں اپنی اس نسبت پر بھی نہ کل شرمندگی تھی نہ آج شرمندگی ہے، ٹھیک ہے عزیزان گرامی۔ پھر ہمیں کہا گیا یہ اثنا عشری ہے، یہ اثنا عشری ہے۔ اثنا عشر کہتے ہیں 12 کو، اثنا عشری یعنی 12 اماموں والے۔ تو جناب والا ہمیں ان 12 اماموں سے نسبت پر بھی کوئی شرمندگی نہیں، کیونکہ قیامت کے دن ہم نے اٹھنا جو ان کے نام پہ ہے۔ روز محشر ہم نے انہی کے نام سے اٹھنا ہے، تو جن کے نام سے کل اٹھنا ہے، آج ان کے نام کی نسبت سے شرمندگی کیسی، آج ان کے نام کی نسبت سے پریشانی کیسی؟ اس لیے آپ نے ہمیں شیعہ کہا، ہم نے تسلیم کر لیا کیونکہ نسبت بہت اچھی تھی۔ آپ نے ہمیں رافضی کہا، ہم نے تسلیم کر لیا، نسبت بہت اچھی تھی۔ آپ نے ہمیں جعفری کہا، ہم نے تسلیم کر لیا، نسبت بہت اچھی تھی۔ آپ نے ہمیں اثنا عشری کہا، ہم نے تسلیم کر لیا، نسبت بہت اچھی تھی۔ ہم ہیں ہی نسبتوں کے ماننے والے، ہم تو چل ہی نسبتوں کے پیچھے رہے ہیں۔ اور صرف ہم نہیں، جس مذہب کی حقانیت کی بات ہو رہی ہے، یہ سارا مذہب ہے ہی نسبتوں پر۔ ہاں ہاں، جس مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ہم مسلمان ہیں، نسبت کیا ہے؟ رسول اللہ، اللہ کا رسول، اللہ کے ساتھ نسبت ہے نا، تو پھر اس کا مطلب رسالت بھی نسبت پہ ہے۔ جس ولی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ علی ولی اللہ۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ پہلی تقریر میں اس منزل پہ واضح کر دوں اپنے دوستوں کے سامنے، ہم علی اللہ والے نہیں، علی ولی اللہ والے ہیں۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے، ٹھیک ہے جناب والا۔ تو نسبتوں پہ ہی یہ سارا مذہب، ہمیں اپنی اس نسبتوں پر نہ کل شرمندگی تھی نہ آج شرمندگی ہے۔ لیکن پھر کہہ رہا ہوں، جتنے نام ہیں یہ آپ نے دیے ہیں، ان میں سے اپنا کوئی نام بھی ہم نے خود کبھی نہیں رکھا، ہر نام آپ کی طرف سے دیا ہوا ہے، اور آپ کی مہربانی ہے، اتنا اچھا دیا، ہمیں پریشانی کوئی نہیں ہوئی، ہم اسے اپنے ساتھ قبول کرتے چلے گئے۔ اگر آپ اس طرح پہچانتے ہو تو پہچانو، آپ یوں پہچانتے ہو تو پہچانو، آپ یوں پہچانتے ہو تو پہچانو، جس طرح آپ کا جی چاہتا ہے پہچانتے چلے جاؤ۔ لیکن ہم نے خود کبھی اپنے آپ کو کچھ نہیں کہلوایا۔ ہمارے یہاں زیادہ سے زیادہ یہی ہوا ہے کہ جب کوئی ایسا نظر آیا کہ جس کے چہرے پہ رونق دکھائی دی، جیو اگر میری بات پہنچ رہی ہو،
جس کا اندر ہمیں پاک نظر آیا. اس چہرے کی رونق کا تعلق اندر کی پاکیزگی سے ہوتا ہے. ہاں جس چہرے پہ کچھ رونق دکھائی دی, جس کے اندر کی کچھ پاکیزگی کا احساس ہوا, جسے مل کے کچھ سینے میں حرارت محسوس ہوئی, قریب جا کے بس کان میں اتنا ہی پوچھا مومن ہو؟ آئے ہاں جی سلامت رہے. سلامت رہے اللہ. کسی دل میں بغض حیدر کی دھول ہوگی جناب والا, اگر کسی دل میں بغض حیدر کی دھول ہوگی جناب والا, تو پھر عقیدے کی ہر ادا بے اصول ہوگی جناب والا. بروز محشر اگر کسی سے نبی کی بیٹی خفا ہو, تو پھر بہشت بری کی خواہش فضول ہوگی جناب والا. سلامت رہے, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. ہم نے بس اپنا تعارف یہی رکھا, مومن. ایمان ہمارا تعارف, ایمان ہمارا تعارف. اس کے علاوہ نہ ہم نے کوئی تعارف اپنا بنایا, نہ ہم اپنا تعارف بنائیں گے, کیونکہ ہم نے کبھی بھی اس ایمان سے جو ایمان رسول بتا کے گئے, اس ایمان سے ہم نے فرق نہیں کیا. فرق کرتے تو فرقہ بنتے. ہم ہیں اسلام کا وہ بنیادی دھارا جو رسول کا پیغام لے کے چل رہے ہیں, جو اس مذہب کو لے کے چل رہے ہیں جو مذہب رسول بتا کے گئے ہیں, جو اس مذہب کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں جو مذہب رسول چھوڑ کے گئے ہیں. اور اس پورے مذہب کو رسول نے جاتے ہوئے اپنے ایک جملے میں بند کر کے اپنی امت کے حوالے کیا. اور جاتے ہوئے رسول نے اسلام لے کر آئے تھے نا, ہدایت لے کر آئے تھے رسول, ایمان لے کر آئے تھے. تو اب جو لے کر آئے تھے وہی چھوڑ کے جائیں گے, اور جو چھوڑ کے جائے اسے ہی کہا جاتا ہے ترکہ, جسے ہم اپنی زبان میں وراثت کہتے ہیں. وہ وہی ہے جو لایا جائے وہی اپنے آگے چھوڑا جاتا ہے. ٹھیک, وہی ترکہ ہوتا ہے کہ جو لایا جائے. رسول لے کر آئے تھے اسلام, رسول لے کر آئے تھے رسالت, رسول لے کر آئے تھے ہدایت, رسول لے کر آئے تھے ایمان, رسول لے کر آئے تھے دین, رسول لے کر آئے تھے شریعت, رسول لے کر آئے تھے مذہب. یہ ساری چیزیں نام الگ الگ ہیں, لیکن رسول نے اس سب چیز کو ایک لبادے میں لپیٹا اور ایک جملے کے اندر اپنی امت کے حوالے کیا. کہا سنو, جو کچھ میں لے کر آیا ہوں نا وہ بس اتنا ہے جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یا رسول اللہ کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین. توجہ فرمایا عزیزان کرامی. انی تارکن فیکم الثقلین, میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. تارک, ترکے کے طور پہ دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں. انی تارکن, دو چیزیں ترکے کے طور پہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. فیکم, تمہارے درمیان. فیکم, تمہارے درمیان. ثقلین, دونوں بڑی وزنی ہے, دونوں بڑی وزنی ہے, دونوں بڑی بھاری ہیں جو تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں. کیا کیا؟ انی تارکن فیکم الثقلین, کتاب اللہ ہے, وَإِطْرَتِ أَهْلُ بَيْتِ, ایک کتاب خدا کی اور دوسری اپنی اطرت اہل بیت. یہ تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب یہ دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب لوگ اس خیال میں تھے کہ بندہ کوئی جاتے ہوئے اگر اپنے دو بیٹے چھوڑ کے چلا جائے تو آپ اس کے جس بیٹے کے ساتھ چل پڑیں وہ خوش ہوگا کہ میرے اس بیٹے کے ساتھ جا رہا ہے. لیکن رسول نے بندوبست کیا اور رسول نے فوراً بات کو یہاں ختم نہیں کیا. رسول نے آگے ارشاد فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین, کتاب اللہ ہے و اطرتی اہل بیتی, ان تمسکتم بہما, اگر دونوں سے جڑے رہے. سلامت رہے, مولا آپ کو زندگیاں دراز ہو, مولا آپ کو عزت عطا فرمائے. کوشش کروں گا کہ اس تمام عشرے کے دوران کوئی ایک بات بھی ایسی نہ ہونے پائے جسے طرفین میں سے کوئی جھٹلا سکے. انی تارکن فیکم الثقلین, دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتاب اللہ ہے
اللہ کی کتاب، و اطرتی اہل بیتی، اور اپنی اطرت اہل بیت، کتاب اللہ کی، اطرت میری۔ خدا اور رسول کے اجتماع کا نام ہی شریعت ہے نا، خدا اور رسول کے اجتماع کا نام ہی اسلام ہے، خدا اور رسول کے آپس میں رابطے کا نام ہی دین اور شریعت ہے۔ اب دونوں کو چھوڑا جا رہا ہے، اللہ کی کتاب پھر نسبت، پھر نسبت، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب و اطرتی اہل بیتی، اور اپنی اطرت، اپنی اہل بیت تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان تمسکتم بہما، ان دونوں سے جڑے رہنا، بہما تسنیہ کا صیغہ ہے، ان دونوں سے، دونوں سے جڑے رہنا، دونوں سے رسول شرط لگا کے جا رہے ہیں، دونوں سے جڑے رہنا۔ اگر دونوں سے جڑے رہے تو ان تمسکتم، یہ پھر ان شرطیہ کا آ رہا ہے، ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں سے، اگر لگا کر رسول نے بات کو پھر مضبوط کیا۔ دیکھیں رسول واضح لفظوں میں نہیں کہہ رہے کہ دونوں سے جڑے رہنا، رسول کہہ رہے ہیں اگر دونوں سے جڑے رہے، یعنی دونوں میں سے ایک کو بھی نہیں چھوڑنا، اگر دونوں سے جڑے رہے، لن تضلوا بعدی، تو پھر میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کا مطلب ہدایت اور اسلام پہ وہ رہے گا جو دونوں سے جڑ گیا، جس نے کتاب کا دامن بھی نہیں چھوڑا، جس نے اہل بیت کا دامن بھی کاظمی صاحب نہیں چھوڑا، جو دونوں سے جڑا رہ گیا وہ رسول کے بعد گمراہ نہیں ہوگا، وہ ہدایت پہ رہے گا جو دونوں سے جڑا رہ گیا۔ اس کا مطلب جو دونوں سے جڑا رہے گا وہ رسول سے فرق نہیں کرے گا۔ نہیں توجہ فرمائی آپ نے، جو دونوں سے جڑا رہے گا وہ رسول سے فرق نہیں کرے گا، جو رسول سے فرق نہیں کرے گا وہ فرقہ نہیں بنے گا۔ توجہ ہے میرے محترم دوستوں کی؟ جو دونوں سے جڑا رہے گا وہ فرق نہیں کرے گا، جو فرق نہیں کرے گا وہ فرقہ نہیں بنے گا۔ ٹھیک ہے، ہم نے فرق نہیں کیا، ہم کل بھی کتاب اور اہل بیت سے جڑے ہوئے تھے، ہم آج بھی کتاب اور اہل بیت سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے نہ کل فرق کیا تھا کہ فرقہ کہلاتے، نہ آج فرق کر رہے ہیں کہ فرقہ کہلائیں۔ فرقے اگر تلاش کرنے ہیں نا کس نے بنائے، تو تلاش کرو وہ کون ہے جس میں ان دونوں میں سے کسی ایک کا انکار کیا ہے۔ ہائے ہائے، یا پھر اللہ، پھر تلاش کرنا پڑے گا وہ کون ہے جس نے ان دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا، جس نے کسی ایک کو چھوڑا اور دوسرے کو کافی سمجھا، اس نے بنایا پہلا فرقہ۔ وہاں بنا جناب سیدہ اور حقانیت تشیع۔ جس نے فرق کیا اس نے بنایا پہلا فرقہ، جس نے بنایا پہلا فرقہ اس نے قرآن کی آیت کا انکار کیا۔ اب ہر ایک چیز آپ کے سامنے اگر مجھے 10 سال پڑھنے کے بعد بھی بیان کرنی ہے، خداوند عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، تفرقے میں نہ پڑو، فرق نہیں کرنا، تفرقے میں نہیں جانا۔ اللہ کہہ رہا ہے تفرقے میں نہیں جانا، جب اللہ کہہ رہا ہے تفرقے میں نہیں جانا تو اب آپ سارے مل کے مجھے بتائیں کہ جو اللہ کے حکم کا انکار کرے وہ مومن کہلانے کا حقدار ہے؟ وہ مومن کہلانے کا حقدار ہے کیونکہ اس نے فرقہ بنایا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے فرقے نہیں بنانے، اللہ کہہ رہا ہے تفرقے میں نہیں جانا۔ جب خداوند عالم یہ حکم دے رہا ہے، ارشاد فرما رہا ہے کہ تفرقے میں نہیں جانا، فرقے نہیں بنانے، تو جب اس نے کہا ہے کہ فرقے نہیں بنانے تو اب جس نے فرقہ بنایا وہ مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے، تو جو مومن کہلانے کا حقدار نہیں ہے اسے میں امیر المومنین کیسے مانوں؟ ہائے ہائے اللہ، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، حسین کی آپ کو سلامت رکھے۔ اپنی بات کو مزید مضبوط کرنے کے لیے ایک اور بات بھی کہہ دوں،
ہمارے یہاں تو یہی حدیث موجود ہے کہ رسول نے ارشاد فرمایا دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، کتاب اور اہل بیت، دونوں سے جڑے رہنا تو گمراہ نہیں ہوگے۔ برادران کے یہاں حدیث ایک اور صورت میں بھی موجود ہے، وہ صورت یہ ہے انی تارکن فیکم الثقلین، کتاب اللہ و سنتی، میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اور میری سنت۔ ٹھیک ہے، اگر دونوں سے جڑے رہے تو گمراہ نہیں ہوگے۔ اس کا مطلب دو چیزیں، پھر آپ نہ مانیے اہل بیت، چھوڑ کے تو رسول دو چیزیں جا رہے ہیں، چھوڑی تو دو ہی چیزیں ہیں، ایک کتاب اور ایک سنت، اور پھر اس کے آگے بھی حصہ یہی ہے ان تمسکتم بہما، اگر دونوں سے جڑے رہے، اگر دونوں سے جڑے رہے تو پھر تم گمراہ نہیں ہوگے۔ دونوں سے جڑے رہنا ہے، کتاب سے بھی اور سنت سے بھی۔ سنت کیا ہے؟ جو رسول کر کے دکھائے وہ سنت۔ توجہ نہیں عزیزان گرامی کی؟ جو رسول بول دیں وہ سنت، اور جو رسول لکھ دیں رہیے پیچھے، میرا کام تو پیغام پہنچانا ہے۔ جو رسول کرے وہ سنت، جو رسول بولے وہ سنت، جو رسول لکھ دے وہ سنت۔ اور اب رسول کچھ لکھنا چاہے اور کوئی کہے لکھنے کی ضرورت نہیں، کتاب کافی ہے۔ ہائے ہائے، اللہ اکبر، توجہ ہے عزیزان گرامی، کتاب کافی ہے، لکھنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں ہاں، سنت سے جڑے رہیے تو پھر سنت کے اندر تو کمال ہے نا، کہیں ہاتھوں پہ اٹھایا گیا، کہیں کندھوں پہ بٹھایا گیا۔ سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے۔ میں آج کی حد تک گفتگو کو سمیٹوں، کل مہربانی فرمائے 8:30 بجے تشریف لے آئیں، جتنی تعداد میں ابھی آگے 8:30 بجے پہنچ جائیں گے، میرے لیے باتیں پہنچانا آسان ہو جائے گا۔ دو چیزیں رسول چھوڑ رہے ہیں، اہل بیت، قرآن۔ قرآن کے اوپر، قرآن کے متن کے اوپر مابین مسالک جتنے موجود ہیں کوئی اختلاف نہیں، یہی جو متن قرآن ہے۔ اگر کہیں کسی جگہ پہ کسی نے اختلاف کیا بھی ہے تو وہ ترتیب کے اوپر، ورنہ متن قرآن کے اوپر کوئی اختلاف نہیں۔ قرآن کا متن یہی ہے، کہیں اختلاف ہوا تو کہیں ترتیب پہ اگر ہوا تو ہو گیا، وہ بھی ہمارے یہاں نہیں، وہاں ہے متن کے اوپر کوئی اختلاف نہیں، ترتیب کے اوپر کہیں اختلاف ہوا تو ہو گیا۔ تفسیر میں کسی نے اختلاف کر دیا تو کر دیا، متن قرآن کے اوپر کسی جگہ پہ کوئی اختلاف موجود نہیں ہے، اس پہ تو ہو گئے ہم اکٹھے۔ اس کے بعد اگلی بات آ گئی اہل بیت۔ ہمارا موضوع ہے مذہب حقہ اور جناب سیدۃ النساء، سیدۃ النساء اور حقانیت مذہب تشیع۔ دوسری چیز آ رہی ہے اہل بیت۔ اس اہل بیت کے اوپر بہت اہم بات ہے، کیونکہ قرآن نے تو بولنا نہیں، قرآن نے تو بولنا نہیں، اس میں تو کچھ لکھی لکھائی باتیں ہیں، اور ان لکھی لکھائی باتوں سے جس کا جو مرضی ہے وہ اخذ کرے۔ لکھ کے جو چھوڑ گئے، جس وجہ سے لکھا تھا پہلے والے لوگوں نے وہ وجہ لینے کی کوشش ہی نہیں کی، ہاں، اور جنہیں وجہ پتا تھی وہ وجہ لے کر آئے تو انہوں نے قبول نہیں کی۔ ٹھیک ہے جناب والا، اس لیے وہ جو لکھا ہوا ہے اس سے جو چاہے وہ اپنی مرضی کی وجہ نکالتا چلا جائے، ٹھیک۔ لیکن اب وہ وجہ رسول نے جو یہ ساتھ دوسرا حصہ چھوڑا ہے نا اہل بیت کا، یہ حصہ اس لیے چھوڑا ہے کہ جو لکھا گیا ہے اس کی وجہ بتائی جائے، اس کی وجہ بتائی جائے۔ تو اب وہ کون ہے کہ جو اس چپ قرآن کو ایسے بتائیں کہ یہ بولتا ہوا دکھائی دے؟ توجہ عزیزان گرامی، اسی قرآن کے اندر ہی ہے نا سب کچھ، کیونکہ اس نے خود ارشاد فرمایا ہے لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک و تار ایسا نہیں ہے کہ جو اس کتاب کے اندر موجود نہ ہو۔ جب سب کچھ اس کتاب کے اندر موجود ہے، ہمیں تو نہیں دکھائی دیتا،
किसी को दिखाई देता है, मुझे भी दिखाते चले जाए, मेरे कुछ सवाल है वो मैं पूछूंगा, मुझे दिखा दे। ठीक ठीक, हमें नहीं दिखाई देता, लेकिन कुछ आंखें ऐसी हैं कि जिन्हें दिखाई देता है। हाँ, कुछ आंखें ऐसी हैं कि जिन्हें दिखाई देता है। वो आंखें कौन सी हैं? वो आंखें वही हैं कि जिन्हें इतरती अहले बैत कहा गया है। जिन्हें इतरती अहले बैती कहा गया है वही वो आंखें हैं कि जो जानती हैं कहाँ क्या लिखा हुआ है और इसका मतलब क्या है। तो अब वो आंखें, यहां पे लफ्ज बड़ा ऐसा है कि जिसमें यहां लफ्ज से भी हर कोई अपनी मर्जी का मतलब निकाले कि रसूल की इतरत कौन है और रसूल की अहले बैत कौन है। ठीक है जनाब वाला, इस अहले बैत को लोगों को शामिल करने के लिए, इसी नहीं, जुमला बदल के कहूं, लोगों को अहले बैत में शामिल करने के लिए नहीं, लोगों ने अहले बैत में शामिल होने के लिए रिश्ते गढ़े। ठीक है जाने कराम, इसी अहले बैत में शामिल होने के लिए ये सारे रिश्ते बनाए गए। ये लोग बड़े जीरक होते हैं, जिन्होंने सदियों पे जिनकी प्लानिंग्स काम करती है ना, वो सदियों बाद भी देखते हैं कि क्या हो रहा है, और उस सदियों बाद होने वाले मुस्तकबिल के फैसले वो हाल में करते हैं। हाँ, वो जानते थे कि कौन होगा कि जिसके जरिए इस मजहब ने आगे बढ़ना है, इसलिए उनमें शामिल हुआ जाए, उनके अंदर शामिल हुआ जाए, ताकि रिश्ते जो हैं वो गढ़ते चले जाएं और हम भी उस रिश्ते के अंदर शामिल हो जाएं। लेकिन जनाबे वाला, बंदों की प्लानिंग अगर उसके सामने चलने लगे तो वो अल्लाह कैसा। अगर बंदों की प्लानिंग उसके सामने चलने लगे तो फिर वो खुदा कैसा है। वो खालिक है, ये मखलूक है, जो चाहे भी कर ले, वहां तक नहीं, वो इनके सोचने से पहले इनकी सोच जानता है कि इन्होंने क्या सोचना है। इसलिए उसने रसूल की जिंदगी के आखिरी हिस्से में बंदोबस्त कर दिया कि जो रसूल ने छोड़ के जाने हैं उनका तारुफ पहले करवाऊं, उन आंखों का तारुफ पहले करवा के जाऊं। 20 दफा आपकी सुनी हुई बात, लेकिन इस पैराए में सुनिए, उनका तारुफ पहले करवाऊं कि जिन्हें बाद में रसूल ने तरके के तौर पे कुरान की आंखें बना के छोड़ के जाना है, जिन्हें कुरान की जबान बना के छोड़ के जाना है, जिन्होंने बताना है कुरान कहां पे क्या कह रहा है, उनका तारुफ पहले करवाया जाए, उन्हें पहले बताया जाए कि वो कौन है। तो अब क्या किया गया, अब उसकी जानिब से ये बंदोबस्त किया गया कि रसूल से घर में घर बनवाया गया। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, बस मैं अपनी मौजू की तमहीदी मराहिल के बिल्कुल इख्तिरामी मरहले पे दाखिल हो गया हूं, ताकि कल से एक एक बात आपके सामने वाज़ेह होती चली जाए। रसूल के घर के अंदर घर बनाया गया, ठीक, और उस घर को बनाने के बाद उस घर के तमाम लवाजिमात का ख्याल रखा गया। एक घर बनाया गया और उस घर के तमाम लवाजिमात का ख्याल रखा गया कि घर कहलाए। घर बनता है रिश्तों से। रिश्ते क्या होते हैं? बाप का रिश्ता, मां का रिश्ता, बेटे का रिश्ता, बेटी का रिश्ता, शौहर का रिश्ता, यही रिश्ते हैं जो घरों के अंदर पाए जाते हैं। उस छोटे से घर में सारे रिश्ते इकट्ठे किए गए। तवज्जो फरमाइएगा इज़ाने गिरामी, उस घर के अंदर सारे रिश्ते इकट्ठे किए गए। बाप भी मौजूद था, बेटी भी मौजूद थी, किसी का बाप भी था, किसी की बेटी भी थी, किसी का शौहर भी था, किसी की मां भी थी। क्या वजह है इज़ाने गिरामी? ये और बात है कि उनमें से एक हस्ती ऐसी थी जो कई रिश्तों की कफायत करती थी, ठीक, मुख्तसर तरीन तादाद के अंदर तमाम रिश्ते इकट्ठे किए गए। जुमला बदल के कहूं, उर्दू अदब के जुमले का अगर आप लुत्फ देना चाहें, कसीर तरीन रिश्ते कलील तलीन महफिल में इकट्ठे हो गए। रिश्तों की कदरत, रिश्तों की कसरत बतूल की चादर की वहदत में इकट्ठी हो गई। हाय
رشتوں کی کثرت بطول کی چادر کی وحدت میں اکٹھی ہو گئی. اس ایک چادر کے سائے میں رشتے سارے آ گئے. وہ چادر کا گھر بنا دیا گیا. اور پھر گھر کے لوازمات میں سے اگلا مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی گھر میں آیا جاتا ہے تو باہر سے آنے والا اندر والے کو سلام کرتا ہے. اب اس گھر کے اندر ہر باہر سے آنے والا جو اندر آ چکے ہیں انہیں سلام کرتا چلا جا رہا ہے اور اس گھر میں داخل ہوتا جا رہا ہے. گھر میں داخل ہوتا جا رہا ہے. اسی لیے قرآن مجید نے جب اس گھر کو کہا نا تو اسے بیت نہیں کہا, اسے البیت کہا. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اہل بیت نہیں, اہل البیت. یہ الف لام آتا ہے مخصوص کرنے کے لیے. ٹھیک, جیسے یوم ہر ایک دن, آپ سے بہتر کون سمجھے گا؟ الیوم یہ والا دن, یہ خاص دن, یہ مخصوص دن. بیت ہر ایک بیت. البیت یہ خاص بیت جو اب بنایا جا رہا ہے. ہائے ہائے, یہ خاص گھر جو اب بنایا جا رہا ہے. اب ہر ایک آنے والا اس کے اندر سلام کر کے داخل ہوتا چلا جا رہا ہے. جتنے مذکر رشتے تھے وہ سارے اکٹھے ہو گئے. ٹھیک, مذکر سارے رشتے اکٹھے ہو گئے. اب ایک ایسا رشتہ باہر ہے کہ جو اگر شامل نہ ہو تو یہ بیت نہیں بنتا. توجہ توجہ عزیزان گرامی, اس رشتے کی اہمیت پہ غور کیجئے گا, ورنہ یہ وہ ہستی ہے جو سب سے پہلے چادر میں آ سکتی ہے. توجہ فرمائیں نا عزیزان محترم, یہ وہ ہستی ہے جو سب سے پہلے چادر میں آ سکتی ہے. خود چادر میں موجود ہوتی, جناب رسول خدا تشریف لاتے اور وہ جس طرح انہوں نے فرمایا کہ مجھے ضعف ہے, میں تکلیف میں ہوں, تو فرماتی میری چادر میں تشریف لے آئیے. اگر پہلے چادر میں نہ ہوتی تو کم از کم دوسرے نمبر پہ آ سکتی تھی کہ رسول آ گئے تو کہتی بابا جان میں بھی آپ کے ساتھ آ جاؤں. پھر جو بعد میں آتا وہ بعد میں داخل ہوتا چلا جاتا. لیکن یہ انتظار کرتی رہی کہ جن کی ضرورت ہے میں انہیں سب کو اکٹھا کروں. ہائے 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 اللہ. شکر جن کی ضرورت تھی جب ان سب کو اکٹھا کر چکی نا تو اب اسے ہائے, اب اسے پتا ہے کہ اب اور کسی کی ضرورت نہیں ہے. اب یہ جانتی ہے کہ اور کسی کی ضرورت نہیں ہے. جب یہ جان گئی کہ اب اور کسی کی ضرورت نہیں, جن کی ضرورت تھی وہ آ گئی, تو اب چادر کے پاس آ کے کہا اب میں کیا میں بھی چادر میں آ جاؤں. ہائے ہائے, اب میں بھی. یہ اجازت کیوں مانگ رہی ہے؟ چادر تو ان کی اپنی ہے, چادر تو اپنی ہے, تو خود اپنے چادر میں آنے کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ تو جناب والا چادر ان کی ہے, لیکن آج ان کی چادر اللہ کے مذہب کا پردہ بن گئی ہے. آج ان کی چادر وہ گھر بن گئی ہے جس گھر نے قیامت تک مذہب کو بچانا ہے. اب اس چادر کے پاس اپنی چادر میں آ کے خود اجازت مانگ رہی ہے تاکہ دنیا کے سامنے یہ واضح ہو جائے کہ میں بھی اپنی مرضی سے نہیں آئی, میں بھی اس کی مرضی سے داخل ہو رہی ہوں کہ جس کی زبان پہ وما ینطق کی مہر لگی ہوئی ہے. ہائے 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 ہائے, میری شہزادی اگر چاہے نا تو صرف اس حدیث قصہ کے اوپر پورا اشرا پڑھا جا سکتا. ٹھیک, نواسے کو ضرورت ہے, اور پھر بچپنے کے اس عالم میں جہاں 5-6 سال کا زندگی کا سن ہے وہاں نواسے نے کبھی اجازت مانگی ہے نانا جان آپ کے پاس آ جاؤں؟ وہاں تو نواسے دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور اپنے نانا سے لپٹ جاتے ہیں. کوئی دنیا کا قانون نہیں کہتا کہ نواسے کو اجازت لینے کی ضرورت ہے, وہ تو ان کی محبت ہی ایسی ہے, وہ جا کے نانا سے لپٹ جائیں. کوئی روک سکتا ہے, کوئی غلط کہہ سکتا ہے, لیکن وہ آج جو بظاہر ننھا بچہ ہے وہ بھی آ کے اجازت مانگ رہا ہے تاکہ دنیا کو پتا چلے آج ہم صرف اس رشتے کی محبت میں اکٹھے نہیں ہو رہے, آج اکٹھے کیے جا رہے ہیں.
ہائے ہائے جی سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے۔ یا آج ہم اکٹھے کیے جا رہے ہیں، اب وہ بھی اجازت مانگ کے چادر میں آ گئی، اور جب وہ اجازت مانگ کے چادر میں آ گئی تو اب لفظ استعمال ہو رہا ہے فَلَمَّ اكْتَمَلْنَ جَمِيعًا تَحْتَ الْكِسَاءِ۔ یہ نہیں کہا گیا جب چادر کے نیچے وہ سارے جمع ہو گئے، نہیں، اب کہا جا رہا ہے جب وہ مکمل ہو گئے۔ ہائے، نہیں غور کر رہے میرے محترم دوست، نہیں غور کر رہے عزیزان گرامی۔ اب جب وہ سارے مکمل ہو گئے، آج سمجھ آ رہی ہے رسول نے کیوں کہا ہے فاطمہ میرا حصہ ہے۔ حصہ شامل نہ ہو وجود مکمل نہیں ہوتا۔ ہائے، آپ مکمل ہو رہے ہیں چادر کے نیچے، تو اب جملہ آپ کو ہدیہ کر دوں اپنے محترم دوستوں کو، سیدہ اس ہستی کا نام ہے جو نہ آئے تو نہ رسالت مکمل ہے، نہ ولایت مکمل ہے، نہ امامت مکمل ہے۔ یہ آئیں گی تو پھر تکمیل ہوگی۔ اب یہ آئیں اور تکمیل ہو گئی۔ اب جب تکمیل ہو گئی تو اب اللہ بندوبست کرنے جا رہا ہے کہ دنیا کو بتائے کہ وہ اہل بیت رسول کون ہے، کہ جن کے ساتھ قرآن کے ساتھ تمسک ضروری ہے۔ اگر تمسک نہ رکھا تو فرقہ ہو گیا، اور اگر فرقہ ہو گیا تو پھر حکم قرآن سے انکار ہو گیا، حکم قرآن سے انکار ہو گیا تو خارج دین ہو گئے۔ ٹھیک ہے جناب والا، اب ان کا تعارف کروانا ہے۔ تعارف کروایا کیسے جائے؟ اگر خود ہی چادر والے اندر اپنا تعارف کروا دیں، پھر دنیا والے وہی کہیں گے کہ رسول کچھ باتیں اس کی مرضی سے، کچھ باتیں اپنی مرضی سے کہتا ہے۔ اس لیے آج اللہ نے اپنے حبیب پہ پابندی لگائی، تو نے نہیں بتانا، میں بتاؤں گا کہ کون ہے۔ ہائے ہائے ہائے، توجہ تو فرمائیے نا واقعے کے اوپر، توجہ فرمائیے میرے محترم دوست، کیسے چیزوں کو باندھا جا رہا ہے کہ کوئی بھی کل اعتراض نہ کرنے پائے۔ میں نے کہا نا خدا ان کی سوچ سے پہلے ان کی سوچ کو جانتا ہے۔ وہ جانتا تھا کہ یہ کل کہیں گے کہ کبھی نبی ہوتا ہے کبھی بشر ہوتا ہے۔ اس وقت جو بات کر رہا تھا وہ بشر کی حیثیت سے کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے میرے نبی تو نے تعارف نہیں کروانا، تو نے تعارف نہیں کروانا، میں بتاتا ہوں کہ چادر کے نیچے کون ہے۔ اور جبریل میں بھی کیا خود سے بولنے لگوں، پوچھ یہ کون ہے۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، سلامت رہے حیدری، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت عطا فرمائے، حسین کی ماں آپ کو سلامت رکھے۔ آج پوچھ یہ چادر کے نیچے کون ہے۔ میرے اللہ روز ہی تو جاتا ہوں، پوچھوں کیا؟ کہا کبھی پوچھنا اپنے لیے نہیں ہوتا، کبھی کسی کو بھی بتانا ہوتا ہے۔ پوچھ یہ چادر کے نیچے کون ہے۔ یا رب ومن تحت الکساء، اگر چاہتا ہی ہے تو پوچھتا ہوں، ومن تحت الکساء، چادر کے نیچے کون ہے؟ فرمایا اب میں تجھے بتاؤں، ہم اہل بیت النبوت و معدن الرسالہ۔ ہائے ہائے اللہ اکبر، اللہ حق، علی 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 حق۔ ہم اہل بیت النبوت و معدن الرسالہ، چادر کے نیچے ہیں نبوت کے اہل بیت، چادر کے نیچے ہیں رسالت کی کان۔ نبوت کے اہل بیت، میں نے تقریر کی شروع میں ایک جملہ کہا تھا جس کے اوپر شاید کسی کو اعتراض ہوا ہو، میں نے کہا اس کی زبان سے رسالت بیان کروں گا جو رسالت عطا کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں اللہ بتا رہا ہے یہ ہے رسالت کی کان، جو اب چادر کے نیچے ہے، جو اب چادر کے نیچے ہیں۔ میرے اللہ اہل بیت نبوت بھی ہو گئے، رسالت کی کانیں بھی ہو گئے، ہیں کون؟ مجھے فردن تعارف چاہیے، ہیں کون؟ یہ تو بتا دیا ہے کہ اہل بیت نبوت ہیں، معدن رسالت ہیں کون؟ اب جبریل یہ سمجھ رہے تھے کہ جس کے پاس روز وحی لے کے جاتا ہوں وہ سلطان الانبیاء ہے، تو اس کی اہل بیت کا تعارف ہو رہا ہے تو سید ہے، وہ تمام رسولوں کا سردار ہے، اس کی اہل بیت کی بات ہو رہی ہے تو پھر اسی سے تعارف کروایا جائے گا۔ لیکن اب تعارف کروانے والے نے، جس نے اسے رسول بنایا تھا، اس نے تعارف کرواتے ہوئے رسول سے تعارف ہی نہیں کروایا، اس نے کہا ہم فاطمہ تو۔ ہائے ہائے ہائے، سلامت رہے، مولا آپ کو عزت۔ آپ تک آواز نہیں آ رہی جو پیچھے بیٹھے ہوئے،
تھوڑے سے ہاتھ اٹھا دیا کریں تاکہ مجھے پتہ چلے آواز آپ تک بھی آ رہی ہے. اب کہا جا رہا ہے ہوم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا، فاطمہ ہے، فاطمہ کا بابا ہے. سمیٹنے جا رہا ہوں گفتگو بس آخری جملے کے اوپر. فاطمہ ہے، فاطمہ کا بابا ہے، فاطمہ کا شوہر ہے، فاطمہ کے بیٹے ہیں. فاطمہ ہے، فاطمہ کا بابا، فاطمہ کا شوہر، فاطمہ کے بیٹے. اللہ نے فیصلہ کر دیا محمد کے بعد اہل بیت ڈھونڈنے ہو تو رسول کے رشتہ دار نہ دیکھنا، بطول کے رشتہ دار. اللہ اکبر. جی سلامت ہے مولا. بطول وہ مرکز ہے جسے رسول اپنے بعد چھوڑ کے جا رہے ہیں. مذہب سمجھنا ہے تو اس کے دروازے پہ آنا. مذہب تمہیں یہاں سے ملے گا، اس کے دروازے پہ آنا. دنیا آئی لیکن مذہب سمجھنے نہیں، اس دروازے کو جلانے کے لیے. کہ جہاں سے مذہب سمجھنا ہے اس گھر کو ہی ختم کر دیا جائے تاکہ وہ باقی ہی نہ رہے جنہوں نے قرآن بتانا ہے، وہ باقی ہی نہ رہے کہ جنہوں نے اسلام سکھانا ہے. تفصیل سے شہادت تو میں آپ کے سامنے پڑھوں گا جب تاریخ شہادت ہوگی، لیکن آج کیونکہ ذکر یہاں پہ ہے نا، اس لیے پہلی مجلس میں ہی ذکر سیدہ سے ہی بات شروع کرنا چاہتا ہوں، اور کل سے پھر اس ترتیب سے مصائب پڑھوں گا جس سے میرے بھائی نے مجھے کہا ہے ترتیب سے مصائب پڑھنے کی. وہ کہ جسے رسول کتب دین بنا کے گئے ہیں، جسے رسول مرکز شریعت بنا کے گئے ہیں، جس کے دروازے کو رسول اس لیے دکھا کے گئے کہ اس دروازے سے تمہیں حق ملے گا، جس کے دروازے پہ کھڑے ہو کر 1 سال تک اللہ کا رسول آیت تطہیر کی تلاوت کرتا رہا، جس کے دروازے پہ اللہ کا رسول بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتا تھا. جو اگر سامنے آ جائے، یہ سارا احترام کس لیے کیا جا رہا ہے کہ بعد رسول اگر دین ملے گا تو اس سے ملے گا. جو آ جاتی ہے تو رسول اپنی مسند چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنی مسند پہ بطول کو بٹھاتے ہیں، اور اس وقت تک خود نہیں بیٹھتے جب تک بطول بیٹھی ہوئی. اور ایک جملہ مورخین نے لکھا، میں بھی یوں سرسری نظر سے پڑھ کے گزر جاتا تھا، لیکن بعد شہادت رسول جب سیدہ کے مصائب میں نے پڑھے تو پھر مجھے پتا چلا کہ رسول ایسا کیوں کرتے تھے. جب بھی بطول آتی تھی نا، اگر یہ جملہ سمجھ میں آ گیا، اس سے آگے لفظ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب بھی بطول تشریف لاتی تھی رسول کھڑے ہو کے بطول کے ہاتھ چومتے تھے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا آپ کا گریہ قبول فرمائے، حسین کی ماں آپ کا ماتم قبول فرمائے. بس 2 منٹ کی زحمت اور ہے، بس 2 منٹ کی زحمت اور ہے، لیکن ان 2 منٹ کے اندر جملے اتنے سخت ہیں کہ میں حوصلہ بنا رہا ہوں میں جملے کہنے کے. وہ جسے رسول اپنی چادر پہ بٹھاتے تھے نا، وہ رسول جس کے ہاتھ چومتے تھے، جسے اپنی چادر پہ بٹھاتے تھے، وہ رسول کے بعد اس حالت میں دنیا سے گئی ہے کہ علی جیسے شہنشاہ کو کہنا پڑا کفنہا بسبعۃ اسباط، مجھے بطول کو 7 چادروں میں کفن دینا پڑا. ہائے 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 ہائے. اس سے آگے مصائب میرے پاس نہیں ہے. جس میں اطہر بطول سے اتنا خون جاری تھا، مجھے 7 چادروں میں کفن دینا پڑا. ایک شخص نے، بس 2 روایتیں اور سن لو ختم ہو گئی میری گفتگو. ایک شخص نے حضرت ابو ذر غفاری سے، اور اسی شخص نے جس نے ظلم کیا تھا، اس نے جناب ابو ذر سے سوال کیا. اس روایت کو آقا وحید خراسانی نے اپنی کتاب کے اندر نقل کیا ہے. اس نے جس سے ظلم کیا تھا، اس نے حضرت ابو ذر سے سوال کیا
محمد کی بیٹی کس حالت میں دنیا سے گئی؟ سنو گے جملہ؟ یہ ذہن میں رکھ کے جملہ سننا کہ تم ان دنوں میں یہ مجلسیں سن رہے ہو جن دنوں میں بطول بہت زخمی ہے. ہائے، جن دنوں میں محمد کی بیٹی بہت زخمی ہے. ابو ذر رسول کی بیٹی، اجرکم اللہ، رسول کی بیٹی، میں کیا کروں، رسول کی بیٹی دنیا سے کس حالت میں گئی؟ حضرت ابو ذر نے عجیب جملہ کہا، فرمایا لقد ذهبت من الدنیات کان دم یخرج من ظہرها وجنبها بسبب ضربک بالسیف والصوت. اے ظالم، تیرے تازیانے اور تلوار کے دستوں کی ضربوں کی وجہ سے، ہائے 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 ہائے، تیرے تازیانوں اور تلوار کے دستوں کے ضربوں کی وجہ سے محمد کی بیٹی اس حالت میں دنیا سے گئی. پہلو سے بھی خون جاری تھا، بطول کی پشت سے بھی خون جاری تھا، اور علی رو رو کے کہتے تھے بطول رسول سے میری شکایت. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. مولا آپ کا گریہ قبول کرے، حسین کی ماں آپ کا ماتم قبول کرے. بس آخری جملہ کہنے لگا ہوں. مجھے نہیں پتا اس جملے پہ یہاں پہ آنکھ نم ہو پائے گی یا نہیں، لیکن گھر جا کے بستر پہ جملے کو سوچنا اور پھر غور کرنا میں نے کیا جملہ کہا ہے. جب جناب ابو ذر نے یہ روایت بیان کی نا کہ محمد کی بیٹی اس حالت میں دنیا سے گئی کہ پہلو سے بھی خون جاری تھا، پشت سے بھی خون جاری تھا، اس وقت حضرت ابو ذر کو لوگوں نے پکڑا ہوا تھا. یہ شخص اترا، اس نے قریب آ کر جناب ابو ذر کے چہرے پہ تماچا مارا. جناب بس ختم ہو گئی میری بات، ماتم کر لینا. یہیں پہ میں اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں. اس سے بڑا مصائب کا جملہ میرے پاس نہیں ہے. اس نے جناب ابو ذر کے چہرے پہ تماچا مارا، جناب ابو ذر کی آنکھ سے خون جاری ہو گیا، زمین پہ گئی، چہرہ سرخ ہو گیا. زمین پہ بیٹھ کے ابو ذر نے دھاڑے مار کے رونا شروع کیا. بندوں نے کہا ابو ذر مرد ہو کر ایک تماچا برداشت نہیں کر سکا، اتنا گریہ کر رہا ہے. اس نے رو کے کہا اپنے تماچے پر نہیں، اپنی تکلیف پر نہیں. مجھے آج سمجھ میں آئی رسول کے بعد 3 مہینے تک بطول نے چہرے کو چھپا کے کیوں رکھا. رسول اپنا چہرہ سامنے نہیں کرتی تھی،